بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے کچھ کومنٹ پڑھے، حالانکہ پہلے سے ہی مجھے ان باتوں کا یقین تھا کہ جب سید مقبول شاہ نے تقریر کی تھی کہ اولیاء کرام سے ڈائریکٹ مانگنا شرک ہے، تو اس وقت مجھے پتہ چل گیا تھا کہ علاقے کے اندر جو ہے وہ چوہے جو ہیں کچھ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے بت خانے والی تقریر کی اور فرضی مزارات کو بت خانہ کہا، چلوں کو بت خانہ کہا، تو اس وقت مجھے بالکل یقین ہو گیا تھا کہ یہ چوئی جو ہے یہ اب سو پڑی ہے۔ سمجھتے ہیں نا، چوئی سو پڑی۔ اب ان کے بچوں کو تلاش کرنا تھا کہ کتنے بچے لے کے آئیے اور بچے ہیں کہاں کہاں، تو ان بچوں کو تلاش کیا گیا ہے۔ 4-5 بچے مل گئے علاقے کے اندر۔ بہرحال آپ کومنٹ پڑھ کر کے ان کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بھائی ہے، انہوں نے کومنٹ میں لکھا ہے کہ مولانا تم بریلویوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو انجینئر کا رد کر سکو، اور تم نے توحید کبھی بیان ہی نہیں کی، اور تم کتنوں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو، یہ سوچو۔ یہ انہوں نے کومنٹ کیا ہے، اور بھی کافی سارے کومنٹ کیے ہیں، اور ایک کومنٹ میں تو یہاں تک پڑھا ہے کہ توحید پر مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں کہ اس سے میرا جو ہے وہ توحید پر مناظرہ کرواؤ۔ تو میرے بچوں، آپ ابھی بچے ہو، آپ کو علم کا پتہ نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ توحید جو ہے وہ کس باب سے آیا ہے، صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، کیا ہے۔ تو آپ کو لفظ توحید کا ہی پتہ نہیں ہے، آپ کیا مناظرہ کریں گے؟ مناظرہ کرنے کے لیے اتنا بڑا جگرا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مناظرے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ فون پہ بس کہہ دیا تو مناظرہ طے ہو گیا، اس کے لیے علم چاہیے۔ اور تم لوگوں کو تو توحید کا اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، کیا ہے، اور کون سے باب سے آئے ہو مناظرہ کرنے، اور وہ بھی ممتاز خان سے۔ حد ہو گئی ہے، ابھی بلوں میں ہی گھسے رہو، فائدہ اسی میں ہی ہے۔ اور یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ تم نے کتنے حاجت روا بنا رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، آؤ میں تیرا آپریشن کرتا ہوں اور تیرے انجینئر کا بھی آپریشن کرتا ہوں۔ تم لوگوں نے جو ہے یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے، کسی سے مدد مانگ نہیں سکتے۔ یہ میرے سامنے قرآن ہے، اور قرآن پاک کو جب ہم کھولتے ہیں نا شروع میں، تو سورہ فاتحہ آتی ہے، اور شروع میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، کس سے؟ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان رحمت والا۔ تو یہاں پہ ساتھیوں ایک بات آپ یاد رکھو کہ ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتی ہے ذات۔ میرا نام ممتاز ہے، لیکن میری ذات آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ آپ کا نام خدا بخش ہے، اور ایک آپ کی ذات ہے۔ تو اگر خدا بخش کا نام بدل دیا جائے، اللہ بخش رکھ دیا جائے، تو اس کی ذات میں کوئی فرق پڑے گا؟ یقینی بات ہے، نہیں پڑے گا۔ تو ذات الگ ہوتی ہے اور نام الگ ہوتا ہے۔ اگر ذات ہی کو نام ہی کو ذات سمجھا جائے، اگر نام ہی کو ذات قرار دے دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ مشہور جو نام ہیں اسماء الحسنی، وہ 99 ہے۔ تو اگر نام ہی کو ذات قرار دے دیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ہو گئے؟ معاذ اللہ 99۔ وہ اللہ کی ذات تو ایک ہے، لیکن 99 نام ہے اس کے۔ تو نام اور ہوتا ہے، ذات
اور ہوتی ہے. نام اور ذات ایک نہیں، نام الگ ہے اور ذات الگ ہے. تو اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے، تو اللہ کا نام الگ ہے، اللہ کی ذات الگ ہے. تو یہاں اللہ سے مدد نہیں مانگی جا رہی ہے. یہ جو با آیا ہے نا شروع میں بسم اللہ، یہ با کس کے لیے آیا ان سے پوچھو. یہ بہت بڑے چیلے بنتے ہیں انجینئر کے، ان سے پوچھو یہ با کس کے لیے آیا ہے. جیسے ہم عربی کے اندر کہتے ہیں کتب تو بالقلم، تو میں نے قلم کی مدد سے لکھا. تو یہاں کتب تو بالقلم، تو یہ جو با ہے یہ با استعانت کے لیے آیا ہے، مدد کے لیے آیا ہے. تو یہاں بھی جو با ہے وہ استعانت کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے. اب آپ غور کریں، نام الگ ہے، ذات الگ ہے. آپ نے مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی یا اللہ کے نام سے مانگی؟ اللہ کے نام تو 99، تو آپ نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، اللہ کے نام سے مدد مانگی ہے. اب پوچھو ان انجینئر کے چیلوں سے کہ تم کھاتے ہو تو اللہ سے مدد نہیں مانگتے، بسم اللہ پڑھتے ہو تو اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہو، حالانکہ اللہ کا نام جو ہے وہ ذات نہیں ہے. آپ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد نہیں مانگی، اللہ کے نام سے مدد مانگی ہے. اور تم فتویٰ دیتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. تو بتاؤ نام ذات ہے یا الگ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نام الگ ہے، غیر ہے. تو غیر سے مدد تو تم بھی مانگ رہے ہو. کھا رہے ہو تب غیر سے مدد مانگ رہے ہو، پی رہے ہو تب غیر سے مدد مانگ رہے ہو، چل رہے ہو تو غیر سے مدد مانگ رہے ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو تم ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کے غیر سے مدد مانگتے ہو. ذات اور ہے اور نام اور ہے. تفسیر بغوی کے اندر جو ہے یہ پوری بحث دی ہوئی ہے، جا کر کے پڑھ لینا کہ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے، عین نہیں ہوتا. اور یہ میرے سامنے پڑھی ہے تفسیر تبیان القرآن، اور تفسیر تبیان القرآن سورہ اعراف اور آیت نمبر 180 کے اندر فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام. تو اس کی بحث کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ نام جو ہے وہ ذات کا عین نہیں ہوتا ہے، ذات کا غیر ہوتا ہے. تو غیر اللہ سے مدد تو تم نے بھی مانگ لی، کہاں نہیں مانگی غیر اللہ سے مدد. آج سنیوں پر فتوے دیتے ہو کہ جی حاجت روا مانتے ہیں، بھلا مانتے ہیں. اگر ہمت ہے تو اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر کے کام شروع کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے مدد لی، اللہ کی ذات سے مدد نہیں لی. اور میں نے ثابت کر دیا کہ نام الگ ہوتا ہے، ذات الگ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر ہے. تو نام بھی ذات نہیں ہے، نام بھی غیر ہیں. تو غیر اللہ سے مدد تو تم نے بھی مانگی ہے. تمہارا کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے کہ جس میں تم نے غیر سے مدد نہ مانگی ہو. اس بات کا جواب چاہیے مجھے. سنیوں پر بعد میں فتوے لگانا، اور یہ جتنے چوہے نکل رہے ہیں نا 4-5 جو نکل کر کے سامنے آئے ہیں، ہمت ہے تو اس بات کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.